فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو، دو چیزیں جو چاہتا ہے، جو یہ چاہے کہ اس کے رزق میں اور اس کی عمر میں برکت ہو، اور یہ ہر بندہ چاہتا ہے، تو میرے حضور نے فرمایا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے، صلہ رحمی کرے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ رشتہ داروں کا رویہ اچھا نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بہتر صدقہ کون سا ہے؟ سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو ناراض مفلس رشتہ دار کو دیا جائے، سب سے افضل صدقہ، چونکہ اس میں نفس شامل نہیں ہوگا۔ بندہ کہے گا آپ شریکوں کو دیں، یہ پہلے ہمارے مخالف اور کھڑے ہو جائیں گے، لیکن وہ کسی وجہ سے وہ ہو مجبور گئے، مفلس ہو گئے، تو جو مفلس مجبور ناراض رشتہ داروں کو صدقہ دیا جائے، اس میں نفس درمیان میں کھڑا نہیں ہوتا، تو وہ صدقہ اللہ کو بڑا محبوب ہے اور وہ سیدھا سیدھا قبول ہوتا ہے۔ تو جو یہ چاہے کہ میری عمر زیادہ ہو اور میرے رزق میں برکتیں ہوں، تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ کیا کرے؟ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ صلہ رحمی کی تلقین کی گئی، اس سے آسودگی بھی نصیب ہوتی ہے اور یہ ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کی ضمانت بھی ہے، اور اس سے رزق اور عمر میں برکتیں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ اچھے اور صالح رزق کے لیے میں نے کل بھی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی تھی، وہ بھی علماء نے لکھی کہ دو بھائی تھے، ایک کام کاج کرتا تھا، دوسرا حضور کے پاس بیٹھا رہتا تھا۔ تو اس نے آ کے شکایت کی کہ حضور یہ میرا بھائی ہے، یہ میرے ساتھ کوئی مدد ہی نہیں کرتا، یہ آپ کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ شاید اللہ اس کے صدقے سے تجھے رزق دیتا ہو۔ تو جو دین کے لیے بھائی لگ جائیں، رشتہ داروں میں، اعزاء و اقربا میں، یا ویسے ہی طلباء کے لیے آپ اگر شامل ہو جائیں، تو پھر وہ آپ کے کاروبار میں، رزق میں برکت کا سبب و ذریعہ ہو جائے گا۔